إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ لوگ جو ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے، یعنی روز محشر کے گواہ۔ اللہ ہمیں حق و سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے سورہ المؤمن کی آیت نمبر 51 اور 52 کی تلاوت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کی اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی اور اس وقت بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے یوم یقوم الاشہاد فرما کر یہ بتایا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کے خلاف کوئی گواہ بھی کھڑا ہوگا، آپ کے خلاف کوئی بولنے والا ہوگا، آپ کے خلاف کچھ ثبوت پیش کیے جائیں گے، کچھ انسان کے حق میں ہوں گے، کچھ انسان کے خلاف ہوں گے۔ ثبوت جو ہوتا ہے دو طرح سے ہوتا ہے، کچھ تو انسان کے حق میں ہوتا ہے، کچھ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں گواہوں کی گواہی کے بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے گواہوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، خریدا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے آیا ہوا ہے۔
تو دنیا کے گواہوں پر تو اعتبار نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے ہاں جو گواہ پیش کرے گا وہ پورے سچے پکے اور ایماندار ہوں گے، رشوت خور نہیں ہوں گے، منہ دیکھ کر فیصلہ کرنے والے نہیں ہوں گے، کسی کی جانبداری و طرفداری وہاں نہیں کریں گے، بلکہ جو جس کے حق میں ہے، خیر ہو یا شر ہو، پورا کا پورا ٹوٹل ویسے ہی بیان کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین خود بھی انسانوں کے عملوں پر گواہ ہے، اور بے شک گواہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتمام حجت کے لیے دوسرے لوگوں کو گواہی کے طور پہ ان کے سامنے پیش کرے گا۔ سب سے پہلے جس امت میں جو رسول بھیجا گیا اس امت کا وہ رسول گواہی دے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری کی 4582 نمبر کے تحت یہ روایت آپ کو ملے گی۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، اقرا علیہ، میرے اوپر پڑھو، قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وقد انزل علیک، میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن ہی آپ پر نازل ہوا؟ کہا ہاں، احب ان اسمعہ من غیری، میں آج پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دیا، میں تلاوت کرتا جا رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے جا رہے ہیں، حتی بلغت، یہاں تک کہ میں اس آیت کریمہ پہ پہنچ گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس اے نبی تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب امتیوں پر آپ کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام لوگوں پر آپ کو بھی گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ امتیوں سے نبی کے حق میں اور نبیوں سے امتیوں کے حق میں گواہی لی جائے گی۔ نبیوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے رب نے جو پیغام دے کر تمہیں دنیا کے اندر اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا کیا تم نے اسے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اور امتیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس نبی نے جو ہے نصیحت کرنے کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ انبیاء تو کہہ دیں گے اے اللہ ہم نے پہنچا دیا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی 7349 نمبر کی ایک اور بھی روایت موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ غور کریے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اس تصور سے رونے لگے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے اوپر بھی پیش کرے گا، ہم کو بھی لوگوں پر گواہ بنائے گا۔ اور کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود بس کر رہنے دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی، رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن لایا جائے گا، یجاء بنوح یوم القیامہ، اللہ رب العالمین بلائے گا، کہے گا اے نوح، فیقول یا رب لبیک وسعدیک، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ پوچھے گا حل بلغتا، اے نوح تجھے جو میں نے اپنے توحید کا پیغام دے کر دنیا میں اپنے بندوں کے پاس بھیجا تھا اس کا تو نے حق ادا کر دیا تھا یا نہیں؟ لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے نعم، اے اللہ میں نے وہ پیغام پہنچا دیا، جیسے تو نے مجھے دیا تھا ویسے ہی پہنچا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا بتاؤ حل بلغکم، کیا تمہارے درمیان کوئی اللہ کا پیغامبر اللہ کا پیغام لے کر آیا، تمہیں سمجھایا، تمہیں ڈرایا کہ نہیں ڈرایا؟ اللہ کے آیتوں کو پڑھ کے تمہیں سنایا کہ نہیں سنایا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہہ دے گی ما جانا من نذیر، الہ العالمین ہمارے درمیان کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔
ہمارے درمیان جہنم سے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، تیری آیت پڑھ کے سنانے والا، اسے بتانے والا کوئی نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے قوم والوں کے درمیان یا قوم اعبدوا اللہ کا نعرہ لگایا، او لوگو اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اکیلے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اس کے باوجود بھی قوم ایمان نہیں لائی۔ آج اللہ رب العالمین کا رعب، اس کا دبدبہ اور اس کا جلال دیکھ رہی ہے تو ان کی ہوا اکھڑ گئی، کہتے ہیں کوئی آیا ہی نہیں ڈرانے والا، جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ نوح تمہاری امت تو انکار کر رہی ہے، اب تمہاری طرف سے تمہارے گواہ کون ہیں؟ تمہاری طرف سے گواہی دینے والے کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائے گا محمد و امتہ، اے اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے، ان سے پوچھ لیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امتی گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ امت جھوٹ بول رہی ہے نوح علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام نے پیغام کا حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، مان لیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان پر گواہ بنایا جائے گا کہ آپ کی امت یہ سچ بول رہی ہے، چنانچہ امت محمدیہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی لیے میں نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اللہ نے امت محمدیہ کو یہ اعجاز بخشا ہے کہ وہ تمام امتوں پر گواہ بنے گی کہ اللہ سارے انبیاء نے دنیا کے اندر اپنے اپنے امتیوں تک پیغام پہنچا دیا، انہوں نے نہیں مانا تو ان کی غلطی ہوئی۔ تو اس طرح سے اللہ نے امت محمدیہ کو اعجاز دیا کہ ہم سب لوگوں پر گواہ بنیں گے، انبیاء کے متعلق بھی گواہی دیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق گواہی دیں گے۔ اچھا یہ گواہی، یہ شہادت کس بنیاد پر ہوگی؟ قرآن مجید پر ایمان لانے کے بنیاد پر ہوگی۔ اللہ ہم نے قرآن پڑھا تھا، قرآن میں تو نے سچ سچ بیان کیا تھا، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ سارے انبیاء نے توحید کا جو پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کا تھا اس کا حق ادا کر دیا تھا۔ فرشتے بھی گواہ بنیں گے ہمارے اوپر، چنانچہ فرشتے، بہت سارے فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ایک دائیں کندھے پر دوسرا بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا، ایک ہمارے حسنات لکھ رہا ہے دوسرا ہمارے سیئات نوٹ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وہ کتاب کھلے گی، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق 99 رجسٹر لوگوں کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے۔ اس طرح اور بھی فرشتے ہیں، کچھ فرشتے عصر کے وقت میں آتے ہیں، جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر رات بھر رہتے ہیں، فجر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، فجر والے آتے ہیں عصر تک رہتے ہیں۔ وہ فرشتے بھی ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہمارے کرتوتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو جا کر کے بتاتے ہیں۔ فرشتے بھی ہمارے اوپر گواہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 21 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ یاد رکھیے دو فرشتے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے، کرامن کاتبین، بزرگ معزز فرشتے لکھنے والے، سیئات اور حسنات کو نوٹ کرنے والے۔ کوئی بھی جملہ ہم اپنے زبان سے بولتے ہو سب نوٹ کرتے، یہ بھی ہمارے لیے گواہ کے طور پہ ہوں گے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 166 میں وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرشتے بھی گواہی دیں گے اور اللہ خود بھی گواہ کے لیے کافی ہے۔ زمین بھی انسان کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی، چنانچہ سورہ زلزال کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ زمین جہاں جہاں بھی ہم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کیا، اہل علم سے معذرت چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ کون سی آیت کریمہ ہے؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہو میرے ساتھیو کیا تمہیں معلوم ہے وَمَا أَخْبَارُهَا تَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کی خبریں کیا ہوں گی، کیسے بیان کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ بے شک تم نے دنیا کے اندر یہ فلا فلا گناہ کا کام، فلا فلا اچھائیوں کا کام، فلا فلا مقام پر کیا تھا،
یعنی دنیا کے اندر اس زمین پر ہم جو بھی گناہ کرتے, جو بھی اچھائیوں کا کام کرتے, وہ سارے کے سارے یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کا بیان ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی, سارے راز اگل ڈالے گی. بان ربک اوحی لها, وہ ایسا اس لیے کرے گی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا ہوگا, اللہ کی طرف سے وحی کا پالن یہ زمین کر رہی ہوگی, اللہ کا حکم ہوگا کہ تو بیان کر. زمین ساری خبریں اگل دے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے خبروں کا اگلنا. چنانچہ زمین کے کسی بھی خطے میں ہم نے کوئی کام کیا ہو, یہ زمین اللہ کے حق میں, اللہ کے ہاں بندے کے حق میں گواہی دی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ فرض نمازیں ادا کر سکو تو پھر سنتیں پڑھنے کے لیے زمین بدل لیا کرو, تاکہ تمہارے حق میں قیامت کے دن گواہوں کی کثرت ہو جائے. یہ زمین تمہارے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دینے والی ہے کہ اللہ یہ بندہ آ کر کے سجدے کیا کرتا تھا. جہاں فرض نمازیں پڑھ کے تم نے سجدے کیے وہ بھی گواہی دے گی, جہاں نوافل ادا کرو گے وہ بھی تمہارے حق میں گواہی دے گی. اس لیے جگہ بدل لیا کرو. مؤذن کے لیے ذرہ ذرہ اس دنیا کا گواہی دے گا. ایک خاص روایت صحیح بخاری شریف کے اندر 3296 نمبر کے تحت آپ کو مل جائے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تابعی ابو صعصع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں تم کو دیکھتا ہوں, انی اراک تحب الغنم والبادیہ, کہ تم بکریوں کے ریوڑ کو پسند کرتے ہو اور جنگلات و بیابان میں رہنا تمہیں زیادہ پسند ہے, وہاں زیادہ بکریاں چرایا کرتے ہو. فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ فِي بَادِيَتِكَ, پر جب تم اپنے بکریوں کے ریوڑ کے درمیان رہو, جب تم سارا و بیابان میں اپنی بکریوں کو ریوڑ کے ساتھ رہو ان کو چرانے کے لیے, اور جب نماز کا وقت ہو جائے تم اذان دو. فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ, تم جب کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دو تو اپنی آواز کو بلند کر لیا کرو. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کیونکہ انسان اور جنات اور جو بھی چیزیں تمہاری آواز کو سنوں گی قیامت کے دن کل تمہارے حق میں گواہی دیں گی. اے اللہ, یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر تیرے توحید کی صدائیں بلند کیا کرتا تھا, جو اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتا تھا. اذان دینے والے کی فضیلت میں روایت موجود ہے, دنیا کا ذرہ ذرہ اس بندے کے حق میں گواہی دے گا. یہ درخت گواہی دیں گے, پیڑ پودے اس کے پتے گواہی دیں گے, یہ مٹی, یہ پتھر, یہ کنکر گواہی دیں گے, یہ جاندار اور بے جان گواہی دیں گے. جتنے پرندے اور پکشیاں اوپر اڑ رہے ان تک یہ آواز جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ جاندار اور غیر جاندار ساری کی ساری چیزیں تمہارے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی. یہ فضیلت ہے مؤذن کے لیے کہ اس کی آواز جہاں تک بھی, جس چیز تک بھی پہنچتی ہے, ہر وہ چیز جس تک اس کی آواز پہنچی اللہ کے ہاں اس کے لیے گواہی دے گی. بہت بڑا خوش نصیب ہے مؤذن. ہمارے معاشرے میں تو اس کو کمتر درجہ دیا جاتا ہے, اور بسا اوقات کچھ مقامات کی بات کر رہا ہوں, ایسے لوگوں کو مؤذن پر مامور کیا جاتا ہے جن کی عقل بھی آدھی ہو, بولنے کا سلیقہ بھی نہ ہو, ان کو لگا دیا جاتا ہے تم کو اب کوئی جاب نہیں مل رہی, کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں, تو چلو ایک جاب تمہارے لیے بچا ہوا ہے. ہم اس کی فضیلت اگر جان لیں تو اذان دینے میں فخر محسوس کریں گے. حضر اسود بھی قیامت کے دن بندوں کے حق میں گواہی دینے والا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, سنن ترمذی کی 961 نمبر کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی. فرماتے واللہ لا یبعثنہ اللہ الی یوم القیامہ لہو عینان, اللہ کی قسم اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضر اسود کو بھی اٹھائے گا. حضر اسود بھی بندوں کے اعمال کے بارے میں گواہی دے گا. لہو عینان یبصر بہما, حضر اسود کو اللہ رب العالمین دو آنکھیں دے گا, ان آنکھوں سے وہ حضر اسود دیکھ رہا ہوگا. ولسان ینطق, اور ایک زبان بھی اللہ نے دیا ہوگا, اس زبان سے وہ حضر اسود بولے گا, کہے گا یشہد علی من استلمہ بحق,
جس نے اجر کی نیت سے ایمان کی حالت میں حجر اسود کا استلام کیا ہوگا اسے بوسہ دیا ہوگا، چاہے وہ زبان سے چھو کر کے منہ سے چھو کر کے بوسہ دیا ہو، چاہے وہ دور سے اشارے سے بوسہ دیا ہو۔ جس نے بھی حج یا عمرہ کیا اور حجر اسود کا بوسہ دیا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان اور اجر کی نیت سے ایمان کی حالت میں بوسہ دینے والے کے حق میں اپنے زبان سے بول کر حجر اسود بتائے گا، اے اللہ یہ وہ بندہ جو دنیا کے اندر آیا تھا مجھے بوسہ دیا تھا، ایک خیر کے کام کے لیے حج یا عمرے کے لیے آیا تھا، یہ گواہی دے گا حجر اسود بندے کے حق میں۔ بعض عبادتیں بھی انسان کے لیے گواہی دیں گی کہ اللہ یہ فلا فلا کام یہ بندہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ چنانچہ قیامت کے دن جب اپنا کوئی رشتہ دار اپنے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مسند احمد کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 118 میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں یشفعان للعبد، بندے کے لیے شفاعت کریں گے الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن۔ روزہ اور قرآن نہ صرف یہ کی گواہی دیں گے بلکہ شفاعت بھی کریں گے، اللہ یہ فلاں عمل دنیا کے اندر بندہ کرتا تھا اس کو معاف کر دے۔ اور الفاظ کیا فرمایا، یقول القرآن اے ربی منعتہ النوم، قرآن کہے گا اے بار الہ میں نے فلاں بندے کو دنیا میں رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو معاف فرما دے، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ روزہ بھی کہے گا اللہ منعتہ الطعام والشہوۃ، میں نے اس بندے کو شہوات سے روک لیا تھا، اس کی بیوی اس کے لیے حلال تھی مگر روزہ بچانے کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا، اے اللہ کھانے پینے کی دیگر مرغوب غذائیں حلال ہوتی تھی اس کے پاس موجود ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی یہ تیری رضا کے لیے اسے کھاتا نہیں تھا، ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اے اللہ میرے اس عمل کی لاج رکھ کر اس بندے کو بچا لے، جہنم کی آگ سے نجات دے دے، میری سفارش قبول کر لے، اللہ رب العالمین اس کی سفارش قبول کر لے گا، دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو بعض اعمال بندے کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی 1501 نمبر کی ایک اور بھی روایت آپ کو ملے گی، حضرت حمیدہ بنت یاسر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اخبرتہا یسیرہ، حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، کس بات کا حکم دیا تھا، ایراعین بالتکبیر والتقدیس والتحلیل، یہ کہ تم ورد کیا کرو اللہ اکبر کی، سبحان الملک القدوس کی، لا الہ الا اللہ کی ورد کیا کرو، ان کلمات کو پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ ادا کیا کرو، وَأَن يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، اور وہ جو تسبیح ملتی ہے گریوں کے جو دانے آپس میں دھاگے میں پیروئے ہوتے ہیں اس پر نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے بلکہ اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار کیا کرو، وَأَن يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّحْلِيلِ وَأَن يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، اپنے انگلیوں پہ ان کو گنا کرو، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطِقَاتٌ، کیونکہ یہ انگلیاں قیامت کی دن بلوائی جانے والی ہیں، ان سے اللہ رب العالمین سوال کرنے والا ہے، یہ سوال کی جائیں گی، یہ جواب بھی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کے پارٹ سے آواز آئے گی، پارٹس آف باڈی سے آواز آئے گی، اے اللہ اس انگ سے میں نے دنیا کے اندر فلاں اچھے کام کیے تھے۔ تو اس لیے ان کلمات کو یا نمازوں کے بعد جو ہم تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ ہم کہتے ہیں، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پر ہی گننا چاہیے، گریوں پر یا کنکر پتھر پر گننے کی کوئی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ فائدہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، بلوائی جائیں گی یہ انگلیاں، یہ پور گواہی دیں گے اللہ کے، تو اعمال انسان کے حق میں گواہی دیں گے۔ کتاب جو رکھی گئی کتاب بھی اللہ تعالیٰ انسان کو تھمائے گا، کہے گا لے پڑھ۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے غافل انسان لے اپنی کتاب پڑھ لے، تیرا نام اعمال تجھے میں دے رہا ہوں یہ بھی تمہارے لیے گواہ ہے، تو خود اپنا آج حساب کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی تو اپنا نام اعمال خود ہی دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا کہ میں جنت کا مستحق ہوں یا جہنم کا مستحق ہوں۔
خود دیکھ لے گا، وہ کتاب بھی اس کے اوپر گواہ ہوگی، کرامن کاتبین بھی اس کے لیے گواہ ہوں گے، اور اس کے بعد لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہوں گے۔ یارو ہم یہاں جو دنیا کے اندر اعمال انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، لوگ ہمارے ان کاموں کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے والے بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے انشاءاللہ، اور ان کی گواہی کی بنیاد پر اللہ جنت بھی دے گا، جہنم بھی دے گا۔ سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں تو پڑوسیوں کا ذکر ہے کہ پڑوسی جس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ اچھا تھا، اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا، اس کی گواہی کو اللہ مان لے گا، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ جنت یا جہنم میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا ویوہار کریں گے تو پھر وہ اچھائی کی گواہی دے گا، اور اچھا سلوک نہیں کریں گے تو پھر کیا ہمارے بارے میں خاک اچھائی کی گواہی دے گا؟ وہ تو کہے گا اے اللہ یہ تو ستانے والا ہے، یہ تو میرے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اپنے وجود سے میری زندگی تنگ بنانے والا ہے، وہ کیا پھر ہمارے بارے میں اچھائی کی گواہی دے گا؟ ایک جنازہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے جایا گیا، صحیح بخاری شریف کی 1368 نمبر کی تحت یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ابو الاسود ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ میں تھا، اس وقت بیماری پھیلی ہوئی تھی، ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے اس کی تعریف کیا، حضرت عمر نے فرمایا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ دوسرا بھی جنازہ لایا گیا، اس پر بھی لوگوں نے تعریف کیا، فرمایا واجب ہو گئی۔ تیسرا بھی لایا گیا، اس کی بھی کہا واجب ہو گئی۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، کہا عمر بتاؤ کیا واجب ہو گئی؟ کہا جو تم نے سوال ہم سے کیا وہی ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا، لوگوں نے تعریف کیا، ہم نے کہا، پیارے نبی نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی بتاؤ اس بندے پر کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر، جو بھی مسلمان آدمی جس کا انتقال ہو جائے 4 لوگ اس کی گواہی دے، ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، جس مسلمان پر 4 مسلمان گواہ ہو جائیں کہ اللہ یہ دنیا کے اندر خیر کا کام کرتا تھا، بھلائی کا کام کرتا تھا، 4 بھلائی کے بارے میں گواہ مل جائے، اللہ رب العالمین اس کا داخلہ جنت میں بنا دے گا۔ صرف 4 مسلمان کی بات ہے، اور آگے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی واثنان ثلاثۃ، 3 بھی؟ فرمایا ہاں 3 بھی، 3 گواہ بھی مل گئے تو جنت میں اللہ اسے داخلہ دے دے گا۔ کہا 2 بھی، فلم نسألہ عن الواحد ثم لم نسألہ عن الواحد، حضرت عمر کہتے ہیں پھر ایک کے بارے میں ہم نے اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ روایت بتاتی ہے لوگوں دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اگر ایسے 4 گواہ 3 گواہ یا 2 ہی گواہ اللہ کے دربار میں کھڑے کر لے گئے جو تمہارے اچھے ہونے کے بارے میں شہادت دے دیں گے، اللہ رب العالمین کیا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، لیکن اگر یہ گواہ تم اپنے لیے کھڑے کر لے گئے اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا آخری بات جو میں اس ضمن میں بیان کروں گا وہ انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہے، اس کے اعضاء اس کے پارٹ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے حق میں بھی، جیسا کہ تکبیر والی روایت میں نے سنن ابو داؤد کی آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن بھی تمہارے خلاف حجت ہوگا یا تمہارے حق میں حجت ہوگا، یعنی قرآن یا تو تمہاری اللہ سے شکایت کے لہجے میں گواہی دے گا کہ اللہ اس نے چھوڑا تھا، اس نے توڑا تھا، اس نے مروڑا تھا، اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا تھا، یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ قرآن کو اپنانے والا ہے، یہ قرآن سے رشتہ جوڑنے والا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنانے والا ہے، اس لیے قرآن بھی تمہارے حق میں اور تمہارے خلاف بھی ہے۔ اس کے علاوہ انسان سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 65 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، او لوگو آج کے دن تمہارے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھوں سے گواہی لیں گے، تمہارے ہاتھوں کو بلوائیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور تمہارے کرتوتوں کے بارے میں تمہارے پیروں سے گواہی لیا جائے گا۔ یہ پیر بتائیں گے اللہ دنیا کے اندر کہاں کہاں چل چل کر کون کون سا گناہ میں نے کیا تھا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں ایک روایت آپ کو ملے گی 2968 نمبر کے تحت،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، لمبی روایت ہے، 2 روایتیں ضمن میں صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، دونوں مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک کے راوی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو مما اضحک، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اتدرون مما اضحک؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من مخاطبۃ العبد ربہ، جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوگا، باتیں کرے گا قیامت کے دن، وہ منظر سوچ کر محمد الرسول اللہ کو ہنسی آ رہی ہے۔ کیا ہنسی آ رہی ہے؟ کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ منظر کیا ہوگا؟ بندہ خود اللہ سے پوچھے گا اے اللہ الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دیا؟ تو نے وعدہ نہیں کیا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا؟ اللہ کہے گا ہاں بالکل میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، وعدہ کیا اور قائم ہوں اپنے وعدے پر میں۔ بندہ کیا کہے گا؟ فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِّنِّي، اے اللہ آج میں اپنے اوپر گواہ ہوں، میرے علاوہ تو کسی اور کی گواہی قبول نہ کرے گا، میں جائز ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر دوسرے کو میرے اوپر گواہ کے طور پہ تو لا رہا تو گویا میرے اوپر یہ ظلم ہے، صرف میں اپنے خلاف جو بولوں گا وہی تو سنے گا۔ اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ سوال کرنے کے بعد بندے سے پوچھے گا میں نے یہ دیا تجھے، یہ نعمت دی، وہ نعمت دی، شمار کرانے کے بعد پوچھے گا بتا بندے کیا تو یہ جانتا تھا، اس بات پر یقین تھا، افظننت انک ملاقیہ، تم مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ بہت یقین رکھتا تھا میں۔ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا، ہاں جھوٹ نہیں چلنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، کیوں؟ آپ پاور والے ہیں، طاقت والے ہیں، عہدے اور منصب والے ہیں، امیر صاحب ہیں، غریب کو کچلنے کا ہنر اور فن آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ دنیا ہے دنیا، لیکن اللہ ایسی عدالت لائے گا جہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں، کوئی رعب نہیں، کوئی دبدبا نہیں، کسی کی کوئی چلنے والی نہیں۔ وہاں انسان پکارے گا اور کہے گا ہائے ہائے میری آج دنیا کی ساری سلطنت تباہ و برباد ہوگی، کچھ بھی آج میرے کام نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا بتا تم مجھ سے ملاقات کرنے پر ایمان رکھتا تھا یا نہیں؟ بندہ کہے گا اے اللہ آمنت بک و بکتابک و رسولک، تجھ پر بھی ایمان رکھتا تھا، تیرے کتابوں پہ بھی ایمان لایا تھا، تیرے رسولوں پہ بھی میں ایمان لایا تھا۔ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، اللہ دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، اللہ دنیا میں روزہ رکھتا تھا، صدقات و خیرات کیا کرتا تھا، ہر خیر کے کام کرتا تھا۔ وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، مسلم شریف کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے جم کے اپنی تعریف کرے گا، جتنی اس کی طاقت پہنچے گی اپنی تعریف کر لے گا۔ اللہ رب العالمین اب یہاں بولے گا، فرمائے گا الآن ہا ہنا اذن الآن نبعث شاہدا علیک، ارے بڑ مارنے والے جھوٹے مکار منافق اب رک جا، اب تیرے خلاف گواہ پیش کیا جائے گا۔ وہ اپنے دل کے اندر سوچے گا فَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، وہ سوچے گا کون ہے آج میرے خلاف جو گواہ کے طور پہ کھڑا ہو، کون گواہی دے گا؟ شاید دنیا کا وہ سیٹ ہو، شاید دنیا کا وہ منتری ہو جس کے خلاف لوگ جانے سے ڈرتے تھے دنیا کے اندر، لیکن قیامت کے دن وہ پھر وہی رعب و دبدبا رکھتے ہوئے کہ کون ہے آج جو میرے خلاف بولے گا؟ من ذا الذی یشہد، یا شاید وہ بندہ ہو جس نے چھپ کر دنیا کے اندر چپکے سے گناہ کیا ہو، کوئی دیکھا تو نہیں ہے، کون گواہی دے گا؟ یہ اس کے دل کے اندر تصور ہو۔ اللہ رب العالمین قال فیختم علی فی، اس کے زبان پر مہر لگا دیا جائے گا۔ ویقال لارکانی، اس کے اعضاء سے پارسا باڈی سے کہا جائے گا بولو انتقی، قال فینتق فخذہ ولحمہ عظامہ، اس کے ران سے آواز آئے گی، گوشت پوست اور ہڈیوں سے آواز آئے گی، بدن کے سارے اعضاء سے انسان کی گواہی آئے گی، وہ خود بول بول کر بتائیں گے اللہ دنیا کے اندر میں نے یہ فلا فلا گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم الصدہ کی 21 اور 22 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، جب وہاں پہنچیں گے تو آنکھوں سے نگاہوں سے جو دنیا کے اندر گناہ کیا تھا وہ بھی وہاں گواہی دیں گے، کان سے جو گناہ کیا تھا وہ بھی گواہی دیں گے، یہ بدن کے چمڑے گواہی
گواہی دیں گے اللہ ان سے دنیا کے اندر یہ فلا فلا گناہ ہوا ہے. اس طرح سے دیگر اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے دیں گے. منہ پہ مہر لگا ہوا ہے بولنے کی اس کو اتھارٹی نہیں ہے, تالا لگا دیا اللہ رب العالمین نے. اب جب سارے اعضاء گواہی دے دیں گے, سب سے پہلے انسان کے بائیں ران سے آواز آئے گی کہ اللہ یہ فلا گناہ میں نے یہاں سے کیا تھا. جب سارے اعضاء گواہی دے دیں گے اللہ منہ کو بولنے کی اجازت دے گا. اب وہ بولے گا تو رب سے نہیں بولے گا بلکہ اپنے اعضاء سے بولے گا. سحقا لکن وبعدا لکن فعنکن کنت نازل, تمہارے لیے دوری ہو, تمہارے لیے بربادی ہو. او میرے اعضاء بتاؤ, او میرے انگ انگ بتاؤ, میں تو تمہیں بچانے کے لیے اللہ سے جھوٹ بول رہا تھا. اللہ رب العالمین سے جو مکاری کر رہا تھا صرف تمہیں نجات دلانے کے لیے کہ جہنم کے حوالے نہ کیے جاؤ, تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی. پھر وہ بولیں گے اور کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ, نہیں ہم بولے نہیں, بلوائے گئے. اس ذات نے ہمیں بولنے پر مجبور کیا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی. سامعین حضرات, وقت کافی گزر گیا, میں معذرت کے ساتھ اپنی تقریر یہیں پر ختم کرتے ہوئے دعا کروں گا مولا کریم تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایسے گواہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے خلاف میں اچھائی کی گواہی دے. الہ العالمین جب قیامت کے دن گواہ کے طور پہ ہمارے اعمال کو یا فرشتوں کو یا لوگوں کو یا انبیاء کو کھڑا کر تو مولا ہمارے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہ ہو, ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہوں. مولا کریم ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں تو انہیں پردہ پوشی فرما کے انہیں معاف فرما دے. الہ العالمین قیامت کے دن ہم تمام مسلمان بھائیوں کو رسوا نہ کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين, وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.